اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن محبت دنیا ہے۔ محبت دنیا جو ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں محبت دنیا کے 3 اہم نقصانات کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرما رہے ہیں کہ حب الدنیا یفسد العقل، محبت دنیا، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، کرسی کی محبت انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے، انسان کی عقل کو بیکار کر دیتی ہے۔ اور توجہ رہے، اسی عقل کی بدولت انسان ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی انسان رہے، کھائے پیے سوئے جاگے مر جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انسان اور جانور میں جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ ہے عقل۔ انسان عقل کی وجہ سے بنا ہوا ہے، اور یہی وہ عقل ہے جو محبت دنیا کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، چیز چاہے جتنی اچھی ہو لیکن اگر فاسد ہو جاتی ہے تو اسے ہم کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا بہترین قورمہ، بہترین بریانی، بہترین غذا اگر فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس کی ارزش اور اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر جب تک عقل ہے، انسان کی قیمت ہے، انسان کی ارزش ہے، انسان کی وقار ہے۔ اور مولا فرما رہے ہیں کہ محبت دنیا انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں محبت دنیا آ جاتی ہے تو حقیقت میں وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نقصان محبت دنیا کا مولا فرماتے ہیں کہ جس دل میں اور جس قلب میں محبت دنیا ہوتی ہے وہ قلب حکمت اور شریعت کی باتوں کو نہیں سنتا ہے۔ چنانچہ مولا فرما رہے ہیں کہ محبت دنیا جس طریقے سے عقل انسان کو فاسد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے وہ یہم القلب عن سماع الحکمہ، انسان کے وجود کو، انسان کے قلب کو محبت دنیا حکمت اور شریعت کی باتوں سے روکتی ہے کہ اس کو مت سنو۔ تیسرا نقصان محبت دنیا کا مولا فرما رہے ہیں وَيُوجِبُ عَلِيمَ الْعِقَابِ، محبت دنیا سخت ترین عذاب کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محبت دنیا کو اپنے دل سے نکال کر حقیقت میں آخرت والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ چونکہ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ دنیاوی سارے جھگڑے 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں: زن، زر، زمین۔ یا عورت کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے، یا مال کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے، یا زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ محبت دنیا ہمارے دل کے اندر اتر گئی ہے۔ پراپرٹی کی محبت، زمین کی محبت، مال کی محبت اس طریقے سے دلوں میں اتر گئی ہے کہ اب ہم رشتہ داری کو نہیں دیکھتے ہیں، اخوت کو نہیں دیکھتے ہیں، برادری کو نہیں دیکھتے ہیں۔ صرف ہمارا مقصد اگر یہ ہو جائے کہ ہمیں مال چاہیے چاہے جس قیمت پہ ہو، ہمیں زمین چاہیے چاہے جس قیمت پہ ہو، تو یہی حقیقت میں محبت دنیا ہے، اور یہی ہمارے دائمی
اور سخت ترین عذاب کا سبب بن جائے گی روز قیامت۔ جناب عیسیٰ مسیح ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی دنیاوی ہی معاملہ ہے جس کی بدولت یہ دو رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ مسیح ان دونوں کے قریب پہنچے۔ انہوں نے جب جناب عیسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اب ہم لوگوں کی زمین کا فیصلہ جناب عیسیٰ اپنے علم غیب کے ذریعے سے کریں گے۔ بات یہ تھی کہ دو رشتہ دار تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے۔ جناب عیسیٰ جب ان لوگوں کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے کہا، اے عیسیٰ مسیح، اس زمین کے بارے میں آپ فیصلہ کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ زمین میری ہے، میرا یہ رشتہ دار کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے۔ آپ بتائیے حقیقت میں یہ زمین کس کی ہے؟ جناب عیسیٰ خاموش رہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا، اے عیسیٰ مسیح، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ آپ بتائیے اپنے علم غیب کے ذریعے کہ یہ زمین اصل میں کس کی ہے۔ آپ اگر معین فرما دیں گے یہ زمین کس کی ہے تو ہمارا آپسی جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جناب عیسیٰ مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے فرمایا، اے دو لڑنے والوں سنو، تم کہہ رہے ہو یہ زمین میری ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے۔ اگر تم دونوں مدعی ہوتے، کوئی تیسرا مدعی نہ ہوتا تو میں اس بارے میں فیصلہ کر دیتا۔ تم کہہ رہے ہو زمین میری، یہ کہہ رہا ہے زمین میری، لیکن بیچ میں ایک تیسرا مدعی بھی ہے، دعویٰ کرنے والا بھی ہے۔ ان دو رشتہ داروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے، واہ، ہم سمجھ رہے تھے ہم دو ہی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو زمین میری ہے، میں کہہ رہا ہوں زمین میری ہے۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ایک تیسرا مدعی بھی ہے۔ دونوں نے پوچھا، اے عیسیٰ مسیح، یہ تیسرا مدعی کون ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ نے کہا، سنو، تم کہہ رہے ہو زمین میری ہے، یہ کہہ رہا ہے زمین میری ہے، لیکن زمین یہ کہہ رہی ہے کہ تم دونوں میرے ہو، یعنی ایک دن تم دونوں کو مر کے ہماری آغوش میں آنا ہے۔ زمین ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں رشتہ داری کو ختم کیا جائے، زمین ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں رابطوں کو قطع کر دیا جائے، زمین ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے کی آبرو ریزی کی جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھو، تم دونوں کو ایک دن زمین کی آغوش ہی میں سونا ہے۔ زمین کی وقعت یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جھگڑا کیا جائے، لڑائی کی جائے۔ زمین یعنی تراب، تراب یعنی مٹی۔ یہاں ایک جملہ میں اپنے ناظرین کے لیے کہوں گا، جو لوگ ترابی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زمین جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن جو ابو ترابی ہوتے ہیں، ابو تراب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں اس تراب اور زمین کی کوئی ارزش نہیں ہوتی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کے دلوں سے محبت دنیا کو نکال دے، خدایا ہم سب میں اتحاد پیدا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔